الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياخه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة للمسلمين. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا ہے. امام ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے. اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی بڑی جماعت جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہے. ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اگلی نسل تک یہ طریقہ جو سنت کا طریقہ ہے یہ منتقل ہو پائے. جمعے کا اہتمام اگلی نسلوں میں جو ابھی چھوٹی بچے ہیں ان میں دن پر دن کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک صرف مذہبی جلسہ نہیں ہوتا ہے، ایک ریلیجیس گیدرنگ نہیں ہوتی ہے. یہ صرف یہاں پر مسلمانوں کے معاشی اور سماجی مسائل پر بھی گفتگو کی جاتی ہے. لہذا ہم جو پریشان ہیں کہ ہماری بات میڈیا میں نہیں آتی ہے، تو جمعے کا خطبہ بہترین میڈیا کا ذریعہ ہے. اگر ہم صحیح وقت پہ یہاں حاضر ہو پائیں اور اپنی بات ہر ایک کو بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا، جب آخری خطبہ فرمایا: تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. آج پوری دنیا کرسپونڈنس کے ذریعے ڈگری حاصل کر رہی ہے، مراسلات کے ذریعے ڈگری حاصل کر رہی ہے. اسلام نے طریقہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ علم حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو، پھر ان لوگوں تک پہنچاؤ جو حاضر نہیں ہو پا رہے. تو آپ جمعہ جہاں بھی ادا کریں، خطبے میں جو بات سنتے ہیں وہ گھر جا کر اپنے بہنوں، ماؤں، بیویوں کو ضرور بتا دیں کہ اگر 50% امت میں 50% مرد حضرات ہیں تو 50% عورت بھی ہیں. اور اسلام کوئی فرق نہیں کرتا ہے عبادت کے ثواب کے معاملے میں. 2 رکعت نماز اگر مرد ادا کرے گا خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور ایک عورت بھی اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کرے گی خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کی نشانیوں پر غور اور فکر کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے. افلا تدبرون افلا تفکرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اندر جو نشانیاں ہیں اس پہ غور کرو، اور جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند پیدا فرمایا ہے اس پہ غور کرو. یہ غور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صوفیہ اکرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا لِيَعْرِفُونَ. مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو پیدا فرمایا اس کی عبادت کے لیے. صوفیہ اکرام نے فرمایا عبادت سے مراد عارفون کہ اس کو پہچانا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. ہم کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں قوم لوط کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ
حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں چلے اور گناہوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو شعور ہے، عقل ہے، جو غور اور فکر کرتے ہیں، جن کو علم ہے، جو دیکھتے ہیں، گرچہ ان آنکھوں سے دیکھیں یا علم کی آنکھوں سے دیکھیں، ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. کیا نشانی؟ قرآن مجید میں نشانی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. اب کالج کے کسی بچے کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ آج 51 اسلامک ملک ہیں، 51 اسلامک کنٹری، بہت سے غیر اسلامک ملک ہیں جو بہت سے غلط کام کر رہے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یاد رکھیے جامع ترمذی کے حدیث کے مفہوم کے مطابق اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے. The average lifespan of people of this ummah is 60 to 70 years. اب کسی کی 80 بھی ہو سکتی ہے، کسی کی 90 بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوسط جو حدیث شریف میں بتائی گئی ہے وہ 60 سے 70 سال. تاریخ میں اگر آپ 1400 سال کی اسلامی تاریخ دیکھیں تو 70 سال تو بہت چھوٹی سی مدت ہے، اور اگر پوری انسانیت کی تاریخ دیکھیں تو 70 سال تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جب برٹشرز نے، انگریزوں نے ہندوستان پر اور دنیا کے دیگر ملکوں پر قبضہ کیا تو ایک کہاوت بھی the sun never sets in British Empire. برٹش حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، مشہور کہاوت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ اگر کسی ایک حصے میں سورج غروب ہوتا تو کہیں نہ کہیں وہ طلوع ہو رہا ہوتا. لیکن وہ ختم ہوئی کہ نہیں؟ اسی طرح مغلیہ سلطنت آئی، اسی طرح اوٹومن امپائر، عثمانیہ سلطنت آئی. دنیا میں کوئی بھی قوم ہمیشہ عروج پہ نہیں رہتی، اور یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی یاد دلاتے رہیں. قرآن مجید میں ہے کہ قارون اپنے مہنگے سونے کے کپڑے لباس پہن کے بازار میں نکلا تو اس زمانے کے جو عام لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی. اپنی مہنگی پوشاکیں، سونے زیورات اپنے تن پر ڈالے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو اہل علم نے کہا نہیں، یہ تم کو زیور نہیں دیتا، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم یہ کام کرو. ہم کو تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں اپنی زندگی بتانی. مصیبتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم جس تاریخ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، ممکن ہے کہ ہم اپنے 60-70 سال کی اس زندگی میں وہ وقت نہ دیکھے کہ پھر سے ہم کو وہ عزت اور وقار ملے جو پہلے ملا تھا. ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم محنت نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم محنت کریں گے تو ہماری اگلی نسلوں کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، اور دو آسانی. تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ اپنی اگلی نسل پر پوری توجہ ڈالنی. کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ حکومت ہند، گورنمنٹ آف انڈیا کی اسٹرکچر کمیٹی رپورٹ کہتی ہے. کیا بات ہے؟ جن چیزوں کا تعلق ہم سے ہوتا ہے ہم وہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتے. مثلاً ٹرپل طلاق کا بل آیا، ہم نے 6 مہینے 1 سال وہ مسئلہ چلا، ہم کو یہ شوق ہی نہیں ہوا کہ ہم جانیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، چاہے وہ مذہبی مسئلہ ہو یا قانونی نقطہ نظر پہ کیا ہے، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا، 2 سال تک اخبار میں چلا، ہمارے سر پر جھوٹن نہ رہتی ہے
اسی طرح CAA کا مسئلہ آیا، ہم جھوٹ کے نکلیں گے لیکن کبھی بیٹھ کر جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آخر یہ چیز ہے کیا. تو جو قوم اس طرح علم سے دور ہو جاتی ہے، جو قوم غور اور فکر کرنا بند کر دیتی ہے، اس قوم کا زوال آتا ہے. امام طبرانی محمد حسن سند سے حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جب سماج میں لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور برا کام کرنے والا صرف ایک، لیکن اگر اس غلط کام کرنے والے کو کوئی روکے گا نہیں، اگر کوئی روکے گا نہیں یا اس کا کوئی یہ نہ بولے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو گرچہ برا کام کرنے والا ایک ہے اور اچھے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس غلط کو جب کوئی غلط نہیں کہے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے گا. کیونکہ اس امت کی ایک خاص سبب ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف بلانا. اب ہماری ذمہ داری پورے ملک کی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایش ونفیہ من میرے شفر، تم میں سے ہر ایک کو چرواہا گلیریا بنایا گیا ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کے ماتحت کچھ نہ کچھ ہے، لوگ ہیں. اگر آپ گھر کے مکھیا ہیں تو آپ کے ماتحت آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کے ماتحت آپ کے گھر کا نظام ہے، آپ محلے کے سرپنچ ہیں تو گاؤں کے سرپنچ ہیں تو آپ کے ماتحت گاؤں ہے. جس شخص کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ زندگی چھوٹی زندگی ہے. امام ابو داؤد اپنی سنن میں نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، صحابہ اکرام اونچی آواز میں ہنس کر بات کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کبھی اس چیز کو یاد کر لیا کرو جو دنیا کی لذت کو ختم کرے، یعنی موت. ایک طویل حدیث جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا اپنی صحیح میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا جب تم پر مسلمانوں پر غیر مسلم قابض ہوں گے تمہارے وسائل، ریسورسز کو، تیل کے کنویں، گیس کا کنواں، کوئلے کے کھدان وغیرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کے وسائل کو غیر مسلم لے لیں گے اور آپس میں تقسیم کریں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ مسلمان ایسے کیوں ہو جائیں گے؟ کیا ان کی تعداد، پاپولیشن، جن سنکھیا کم ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم تو اتنے ہو گے جیسے سمندر میں جھاگ. تو سمندر میں جھاگ کتنا ہوتا ہے؟ بہت، لیکن اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. ہوا آتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے، پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے. تو پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم اتنے ہوں گے، ہماری تعداد اتنی ہوگی، پھر ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کی دو وجہ ہوگی. ایک دنیا کی محبت اور دوسری موت سے نفرت. ہم کو کہیں سفر کرنا ہوتا ہے، 1 مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. بچوں کو اسکول میں پکنک جانا ہے، ماں باپ 1 مہینے پہلے سے چیزوں کا انتظام کرنے لگتے ہیں. 15-20 دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. کیا ہم نے اپنے گھر میں بچوں کو بیٹھا کر بتایا 2 دن بعد شب برات ہے، برات کی رات، گناہوں سے آزادی کی رات،
کی رات، عبادت کی رات، کیا ہم نے بچوں کو 5 منٹ کے لیے مولانا کے پاس بھیجا کہ جاؤ مولانا سے پوچھو کہ اس رات کو عبادت کیسے کرنی ہے؟ آپ دیکھیے ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ترغیب الترغیب میں فرمایا درجہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل مناقب ترغیب میں قبول ہے. تم جیسے ہوتے ہو، تمہارے اعمال جیسے ہوتے ہیں، تمہارے حکمراں، تمہارے رولرز، تمہارے سیاستدان ویسے تم پر مسلط کیے جاتے ہیں. غور کیجیے، اگر ہم شریعت کی پابندی کریں گے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اسلام کی عزت اور وقار کو ہم جانیں گے تو ہمارے اوپر ظالم لوگ ہوں گے. اگر ہم شریعت سے منہ موڑ لیں تو ہم پر ظالم لوگ مسلط کیے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے آخر کیا بات ہے کہ فجر کی نماز میں ہمارے بچے نہیں اٹھتے ہیں. یہی تو ہے آرام. جس دن ہم کو اچھا لگا اس دن ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جس دن ہم کو کچھ کام آ گیا ہم 5 وقت کی معاذ اللہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ شریعت کی پیروی نہیں، یہ طریقت کی پیروی. یہ شریعت کی پیروی نہیں، یہ طبیعت کی پیروی، اپنے خواہشات کی. بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں دوسری قوموں کو دیکھ لیجیے. You observe people who are following other religion and other sects. They are also spending their lives. They are also eating biryani. They are also sleeping and getting up. They are also earning their livelihood. What is that which makes Islam different from all other religion? You have to ponder for a moment. آپ کو ایک لمحے کے لیے تصور کرنا ہوگا کہ آخر وہ اسلام کی کیا چیز ہے جو دوسرے مذاہب سے اس کو الگ کرتی ہے. کیا اسلام میں بریانی کھانا منع ہے؟ کھا سکتے ہیں. کیا اسلام میں بہترین کپڑا منع ہے؟ پہن سکتے ہیں. کیا اسلام میں کروڑپتی بننا منع ہے؟ نہیں، اربپتی بنیے. کیا اسلام میں شادی کرنا منع ہے؟ نہیں، بالکل جائز ہے. اسلام نے باؤنڈری بنا دی ہے، اس حدود میں رہو گے تو تم کامیاب ہو، اس حدود سے نکل جاؤ گے تو تم برباد ہو. شراب حرام کر دی، نہ آپ پی سکتے ہیں نہ اس کی تجارت کر سکتے ہیں. کھانا حلال کر دیا. کپڑا آپ کے لیے کہا حلال ہے، پاک صاف کپڑے پہنیے شریعت کے مطابق. وہی آپ نے ہاف پینٹ پہن کے گھوما تو آپ شریعت کے مطابق خلاف جا رہے ہیں. اس باؤنڈری کو آپ جب تک نہیں جانیں گے آپ اسلام پر کیسے عمل کریں گے؟ ہم اسلام کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت قربان کرتے ہیں. میں اس حدیث شریف کو اپنے زیادہ تر جلسوں میں تقریروں میں بیان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری نے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ہیں، 2 نعمتیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے. ایک اچھی صحت اور ایک خالی وقت. ہم کو مطالعے کا شوق نہیں، گٹکا ہم کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ کر ہم اپنا چیٹنگ کر کر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سب کو برابر دی ہے. کیا؟ وقت. مسلم ہو غیر مسلم ہو، ملک ہندوستان کا ہو، جاپان کا ہو، چین کا ہو، امریکہ کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، ایک چیز سب کو برابر ہے، 24 گھنٹے. جو اس 24 گھنٹے کا صحیح حق ادا کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اس 24 گھنٹے کو ویسٹ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. آج دنیا دیکھیے فتنے کا سامان ہے. جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک تم پر ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا تم نے پہلے کبھی ذکر نہ سنا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنے باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کو توجہ دے گا. ہر گھر سے گانے بجانے کی آواز آئے گی، حرام کاری عام ہو جائے گی. یہ سب جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ قیامت آ رہی ہے.
دجال کے فتنے میں ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سر کو ان کے دھڑ سے الگ کرے گا اور پھر ان کو جوڑ لے گا. یہ دجال کی نشانی ہوگی. تو اگلی نسل کیسے جانے گی؟ ہم اسلام کیسے سیکھتے ہیں؟ دیکھیے غور کیجیے. اسکول میں بچہ جاتا ہے 5 سال کی عمر میں اور جب وہ 17 سال کا ہو جاتا ہے تو 12ویں کلاس پاس کرتا ہے. صحیح ہے؟ 12 سال وہ پڑھتا ہے تب وہ ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فارمیسی، ڈینٹسٹ کرنے کے لائق ہوتا ہے. صحیح ہے؟ وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے. لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کبھی ہم سفر کر رہے ہیں تو کسی مولانا کی تقریر سن لی، کبھی جلسے میں چلے گئے وہاں سن لیا. دین سیکھنے کے لیے نہ ہم وقت اپنی قربان کرتے ہیں اور نہ پیسہ قربان کرتے ہیں. لیکن کہتے کیا ہے کہ ہم اسباب الموت، موت کی بات والے زندگی میں ہم یقین رکھتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسلام کے اوپر کسی دوسرے فکر کو، مذہب کو غالب نہ ہونے دے گا. ہاں مسلمانوں کے اوپر کوئی قوم غالب ہو سکتی ہے لیکن اسلام کی جو فکر ہے آپ فرق سمجھ لیجئے. اسلام میں اور مسلمان میں، اسلام کو دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی شریعت حضور نے بتائی ہے، اس کے اوپر کوئی فکر کبھی غالب نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا I went to Europe and I found in Islam that no Muslims. And when I came back to Muslim countries, I found they are Muslims but no Islam. بولتا ہے میں نے یورپی ممالک کا دورہ کیا، مجھے وہاں اسلام دکھا. اسلام کیا ہے؟ لوگوں کے حق ادا کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا. حضور کی حدیث ہے مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو محنتانہ دے دو. یہ تمام جو اسلام کی تعلیمات نے غیروں نے اپنا لی. تو کہا وہاں مجھے اسلام دکھا لیکن غیر میں دکھے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین نہ کرتے. میں جب اسلامی ملکوں میں آیا وہاں مجھے کلمہ پڑھنے والے لوگ دکھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتے. تو آج دنیا اسلام کی تعلیمات پر غور کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے آج سے تقریباً 70-72 سال پہلے in 1948 UDHR was passed, Universal Declaration of Human Rights. It says that there should not be any discrimination between people of different color and races. There should not be any discrimination between people who are of white race and people who are of black race. This was accepted by UDHR in 1948. But Islam gave this teaching 1400 years back. But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in a khutbah recorded by Imam Ibn Hibban in his Sahih that no black among you is better than a white, no white is better than a black, no Arab is better than an Ajami and no Ajami is better than an Arab. Imam Ibn Hibban نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا تم میں کوئی کالا کسی گورے سے بہتر نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے سے بہتر نہیں. یہ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا اور آج دنیا والوں نے 70 سال پہلے یہ قانون بنایا ہے. اسلام یورپ میں اور افریقہ میں کیسے پھیلا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے. اسی لیے آج کوئی کتنا بھی گورا ہو جائے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہے. صحیح ہے؟ اسلام کی تعلیم تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. اگر کوئی غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے اس کا رب کچھ بھی ہو، اگر وہ اسلام قبول کر کے جا کر مولانا امام بن جاتا ہے کل وہ یہاں کھڑے ہوگا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا، اپنی زندگی میں نہیں اتارا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب وہ فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا تھا اور وہ اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے تھے، باری باری سے کہا. یہودیوں نے دیکھا تو سوچا ارے جو اونٹ پہ بیٹھے وہی مسلمانوں کے پیشوا ہو گئے، ان کو عزت دینے لگے. اس غلام نے کہا عمر میں نہیں، یہ ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ. بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا
داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے ملتے ہیں، کیونکہ تو فطری طور پر ہے کہ ہم جس سے ملتے ہیں وہ ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ ہے تم ان سے ملو جو تم سے نہیں ملتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں رشتے توڑے جا رہے ہیں، بھائی بھائی اور چچا بھتیجے کا رشتہ کوئی چھوڑیے، بیٹا باپ سے رشتہ توڑ رہا ہے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے رشتہ توڑ رہی ہے۔ ہم اپنے سماج کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ دولت، دنیا کی محبت، اسی دنیا کی محبت میں ابا صبح 9 بجے آفس جا رہے ہیں، رات کو 10 بجے آ رہے ہیں، اور کبھی اپنے بیٹے سے پوچھ نہیں رہے بیٹا کتنی سوریں یاد ہو گئی، نماز آج کون سی تم نے ادا کی ہے؟ اور پھر جب انتقال ہو جائے تو پتہ لگا بیٹے نے ایصال ثواب کا طریقہ بھی نہیں سیکھا ہے، میت کو غسل دینا نہیں آتا ہے۔ اور دیکھیں دنیا کی قوموں کو، مرنا سب کو ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کی الوہیت اور ربوبیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اور ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ چند دنوں مہینوں کی ہوتی ہیں۔ آپ پڑھیے دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، انہوں نے سال دعا کی ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی یا دعا قبول کی۔ ہم پر تھوڑی مصیبت آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی مشقتیں ان کو اٹھانی پڑی، وہ ہمارے لیے کہ ہم کو ایک روحانی طاقت ملے کہ ہم کیا ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے حبیب نبی کو اس مرحلے میں پیش کیا تو ہم کو قوت ملے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی بھی دور کر دے گا۔ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ضرورت ہے ہم دین کو صرف سنے نہ عمل کریں۔ جب تک ہم عملی طور پر نماز ادا نہیں کریں گے، اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، نماز کے فضائل سن رہے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے تو اس قوم میں کوئی ریولیوشن نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس ایک کے ذریعے سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہماری جماعت میں، قوم میں جو لوگ اچھے ہیں ان کی عزت کیجیے۔ امام غزالی کی احیاء میں فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں، انسان کو تکبر سمجھتے ہیں، گھمنڈ، پرائڈ 5 وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر بتاتا ہے، پہلا خوبصورتی، کچھ لوگوں کو اپنی خوبصورتی پہ درد، تکبر، ہم بہت خوبصورت ہیں، گورے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا دولت، لوگوں کو دولت کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ تیسرا طاقت، نوجوان بچوں کو دیکھو گا ایسے ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں۔ چوتھا حسب و نسب، ہم فلاں خاندان کے ہیں۔ اور پانچواں علم، ہم بہت بڑے علامہ ہیں اور ہم میں یہ صلاحیت اور قابلیت۔ جب تک یہ آپ دور نہیں کریں گے تکبر دور کیسے ہوگا؟ کیونکہ تکبر دل کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن، قیامت کے دن، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت اور تمہارے بیٹوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے صاف دل کو دیکھے گا۔ کیا ہم نے دل کو صاف کرنے کی کوشش کی؟ نہ کپٹ۔ جامع ترمذی کی حدیث میں حضور نے فرمایا حسد انسان کے اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ گھاسوں کی گھاس کو۔ اگر کسی کو عزت ملے، کسی کی تجارت میں برکت ہو، کسی کے بیٹے یا بیٹی کی اچھی شادی ہو جائے تو ہم کو جلن ہوتی ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ جب تک یہ دور نہیں ہوگی ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو جہاں
عقائد اہل سنت و جماعت بھی سیکھنا ہے. اور بہت سے فرقے آ رہے ہیں. یاد رکھیے حق وہی ہے جو امام اشعری، امام ماتریدی اور شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اور امام ربانی اور حضرت سید فتح اللہ شاہ رحمہ اللہ اجمعین، جو ان کا عقیدہ تھا صحابہ کرام اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلنے کا، یہی حق جماعت ہے اہل سنت و جماعت. اس میں سختی سے رہیے اپنے عقیدے پر، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر فکر کیجیے. آپ بہت فکر کرتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے. اسلام منع نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کو نماز کون سکھائے گا، اس کے سورہ فاتحہ کون سکھائے گا، اس کا بھی خیال رکھیے. کیونکہ یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، ہم سب کو مرنا ہے. مسجد یا آپ کی ہماری مسجد یا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے لیے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی یہاں چندے کی بکسا گھمایا جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، آپ سب کو تعاون اور ہم کو تعاون کرنا چاہیے. تجربہ یہ ہے کہ اگر مسجد مدرسے خانقاہ کے لیے پیسہ مانگا جاتا ہے تو جیب سے 10 روپے کا وہ نوٹ نکلتا ہے جو بازار میں چلتا نہیں. تو کوشش ہم کو کرنی چاہیے. میں مسجد سید شاہ فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ممبران، کمیٹی حضرات، پیش امام صاحب، تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر حاضر ہو کر اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے اور اچھوتے انداز میں عصر حاضر کے چلتے ہوئے ایشوز پر حضرت علامہ ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ کی محمد سے وفا جونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرتی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوڑی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں دن میں ہو اصول اب خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کا ملفن تم ہو. اور واقعی کیا خوب کہا، بے شک حق کہا پردے غلط کر کے، ہولی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اور ہے کبھی فخر ہے دولت عثمانی ہے، ہم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے دائی کے قرآن ہو کر. حضرات محترم، بے شک دل اور جگر چھلنی ہوتا ہے عصر حاضر کے ان چبھتے ہوئے ایشوز کو دیکھتے ہوئے. اور ہماری قوم کا بچہ بڑا ہے اور وہ یہی کہتا ہے بھائی اٹس اے کلچر، یہ کلچر ہے ویسٹرن کا، میں وہ اسی کو اپناؤں گا. تو اپنا بھائی جب اپنائے گا تو تباہی مقدر میں پھر تباہی لکھی جائے گی. جب انسان ویسٹرن کلچر کو اپنا ماما درجہ مان لیتا ہے تو پھر تباہیوں کے سوا اس کے مقدر میں کچھ نہیں لکھا جاتا. اپنے مقدر کو اگر سنوارنا ہے اور سوسائٹی کو سنوارنا ہے تو کی محمد سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں، اور زبان سے کہنے دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نظر جو مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. تو حضرات محترم، حضرت کے ایک ایک کلمے پر آپ کے مواعظ حسنہ کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی حضرت کے بتائے ہوئے مواعظ حسنہ پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و عطا فرمائے.